السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں ایک ماں کی محنت، قربانی اور اپنے وطن سے محبت کا بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے اور پھر اپنے پوتوں کے لیے قربان کر دی۔ تو چلیں یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دادی اماں سونے سے پہلے سب بچوں کو کہانی سنایا کرتی تھیں۔ ہمارے گھر میں ان کی کہانی سننے کے لیے محلے کے دوسرے بچے بھی آ جاتے۔ ہر روز رات کو ہم ان سے کہانی سنتے۔ ان کی کہانیاں بہت مزیدار ہوتیں۔ ہم انہیں مزے سے سنتے۔ آخر میں دادی اماں کہانی ختم کر کے سب کو دعائیں دیتی۔ اس رات بھی سب بچے ان کے گرد جمع تھے۔ دادی اماں نے کہانی اس طرح شروع کی: ننھے منھے پھول جیسے نازک بچوں، کہانیاں تو تم نے نہ جانے کتنی سنی ہوں گی۔ ان میں جنوں کی کہانیاں سنی ہوں گی، بھوتوں کی، پریوں کی، بادشاہوں کی، شہزادوں کی، سبھی قسم کی کہانیاں تم نے سنی ہوں گی۔ لیکن آج جو میں کہانی سنانے والی ہوں وہ نہ کسی جن کی ہے، نہ کسی بادشاہ کی ہے، نہ کسی شہزادے کی ہے، بلکہ آج کی کہانی ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ہے۔ بھلا یہ کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ دادی اماں ایک بچے نے حیران ہو کر کہا۔ دادی اماں مسکرائیں اور پھر کہنے لگی، پہلے سن تو لو۔ ہاں، تو اس عورت کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ ابھی اس کی عمر 4 سال تھی کہ اس عورت کا خاوند بس کے نیچے آ کر مر گیا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا۔ اس کے مرنے کے بعد گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر اس نے محلے کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، سلائی کا کام کیا، اور اس طرح وہ اتنے پیسے کمانے کے قابل ہو گئی کہ وہ اپنی اور اپنے بچے کی گزر بسر جو ہے وہ کر سکے۔ انہی حالات میں بچہ 6 سال کا ہو گیا تو اس نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ بچہ بہت ذہین تھا۔ کلاس میں اس نے نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ پہلی جماعت میں اول آیا تو ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بچہ دل لگا کر پڑھتا رہا۔ اس نے دن رات محنت کی، ہر سال جماعت میں اول آتا رہا۔ دراصل اسے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اس کی ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ سوچا کرتا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بنے گا اور اپنی ماں کی خدمت کرے گا، ساری عمر اسے کوئی کام نہ کرنے دے گا۔ دن گزرتے گئے۔ آخر اس نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا۔ اس بار اس نے اپنی محنت کی کہ ماں فکر مند ہو گئی کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے، لیکن وہ محنت کرنے سے باز نہ آیا۔ نتیجہ نکلا تو اخبار کے پہلے صفحے میں اس کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ وہ ضلع بھر میں جو ہے وہ اول آیا۔ ماں کی خوشی کا کیا پوچھنا۔ اس دن دونوں خوشی کے مارے سو نہ سکے۔ محلے والے تمام دن مبارکباد دینے آتے رہے۔ رات کو بیٹے نے پیار بھرے لہجے میں کہا، امی جان اب میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ ماں اس کی بات سن کر چونک اٹھی۔ اس نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم پڑھو گے نہیں تو بڑے آدمی کیسے بنو گے؟ ابھی تو تمہیں بہت پڑھنا ہے۔ لیکن امی جان میں آپ کو کام کرتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تم میری امیدوں پر پانی نہ پھیرو، اس خیال کو فوراً ذہن سے نکال دو۔ مجھے تمہاری اس بات سے بہت تکلیف پہنچی ہے، آئندہ ایسی بات نہ کہنا۔ بچے نے ماں کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی اور کالج میں داخل ہو گیا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا۔ اس کی ماں پہلے کی نسبت زیادہ گھروں میں کام کرنے لگی، کیونکہ اب اسے اپنے بیٹے کی کالج کی فیس ادا کرنی پڑتی تھی اور اس کے دوسرے اخراجات بھی۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ وہ ہر سال اچھے نمبروں سے پاس ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو گیا۔ اب چونکہ اس نے ہر سال نمایاں کامیابی حاصل کی تھی اور میٹرک میں ضلع بھر میں اول آیا تھا، اس لیے اسے فوراً ہی ایک سرکاری دفتر میں ملازمت مل گئی۔
جس دن اسے ملازمت ملی وہ دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور اپنی ماں سے لپٹ گیا اور اسے اٹھا کر جو ہے وہ چکر لگانے لگا خوشی کے مارے۔ بس امی آج کے بعد آپ کسی گھر میں کام نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ ماں نے آگے سے جواب دیا کہ اب میرا بیٹا کام کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، اب خدا کے فضل سے مجھے کسی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اب تو میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ ماں نے اسی دن بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت جلد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ شادی کے 6 سال بعد ملک کی سرحدوں پر جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت تک اس کے بیٹے کے ہاں 3 بچے پیدا ہو چکے تھے، یہ 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ دشمن ملک نے اعلان کیے بغیر ہمارے ملک پر حملہ کر دیا، اس لیے سب غصے میں آ گئے۔ ہزاروں شہری جنگ کی تربیت کے لیے جو ہے وہ جانے لگے۔ ان میں اس عورت کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، تربیت لینے لگا۔ ایک دن اسے بھی پچھلے مورچوں پر بھیج دیا گیا۔ ماں نے اسے خوشی خوشی رخصت کیا۔ جب وہ لڑائی پر جا رہا تھا تو اس کے بچے اس سے لپٹ کر جو ہے وہ رو رہے تھے۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنگ 15 دن تک جاری رہی۔ 15ویں دن شہر کے محاذ پر کچھ زیادہ ہی زور تھا۔ توپ کا ایک گولہ پچھلے مورچوں پر آ کر گرا اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس عورت کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس کی لاش گھر لائی گئی تو بچے اسے لپٹ کر رونے لگے، بیوی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایک ماں تھی جس نے آنکھ سے ایک بھی آنسو نہ نکلنے دیا، پس وہ لاش کو جو ہے وہ تکتی رہی۔ ایک بار پھر وہی دوسروں کے گھروں میں کام کرنے لگ گئی، اور وہ پہلے اپنے بیٹے کے لیے کام کرتی تھی اور اب وہ اپنے پوتوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، بیٹے کی بیوی کے لیے، بچوں جانتے ہو کہ اب وہ اپنے پوتوں کو کیا نصیحت کرتی ہے؟ وہ انہیں خوب پڑھنے کی نصیحت کرتی ہے تاکہ وہ ایک دن بڑے افسر بن سکیں، اور اگر ملک کو ان کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں۔ اتنا کہہ کر دادی اماں خاموش ہو گئیں۔ سب بچے فکر مند ہو گئے اور دادی اماں کا منہ دیکھنے لگے۔ آگے سنائیے نا دادی جان، آگے کیا ہوا؟ بس بچوں، کہانی تو ختم ہو گئی۔ کیا کہانی ختم ہوگی؟ ہاں بچوں، کہانی ختم ہو گئی، اور نہیں بھی ہوئی۔ ختم اس طرح ہوئی کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اور ابھی ختم اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کے بیٹوں کو پڑھا رہی ہے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن جنگ چھڑ جائے اور انہیں اپنی جانیں قربان کرنے کا موقع مل جائے۔ اس طرح بھلا یہ کہانی ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے پوتے زندہ ہیں، وہ ایک بار پھر انہیں اپنے وطن کے لیے تیار کر رہی ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ بچوں، تم اپنے وطن کی ہر طرح خدمت کرو گے، اس کے لیے جو ہے وہ جان تک دے دو گے۔ دادی اماں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سب نے جو ہے وہ یک زبان ہو کر کہا، ایک زبان میں ہو کر کہا۔ دادی اماں، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ عورت ہے کون، کہاں رہتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اچانک دادی اماں کی آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے مسکرائیں اور پھر بولی، پیارے بچوں، وہ عورت میں ہی ہوں۔ میرا اچانک بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا، اب میں تم تینوں کو پال رہی ہوں۔ انہوں نے میرے اور میرے چھوٹے بھائی اور بہن کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بچے حیران ہو کر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، دل لگا کر تعلیم حاصل کریں اور اپنے ملک کی خدمت کریں۔ اگر کبھی وطن کو ہماری ضرورت پڑ جائے تو ہمیں بہادری اور ہمت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔